سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگوں کی، سخی بنو. یہ لکھا ہے اس بات جائے اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ ہیں، بڑے ظالم حضرت، اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی، بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو، اس نے کیا لکھا، اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی، میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے نے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی، اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے، ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے، عثمانی ہے. اور کنجوس نہ بنیو حضرت، کدی ظالم نہ بنیو، سخی بنیو. ہم سخی نہیں کوئی بھی. ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹہ آ کے اپنا رونا نہ روئے ہم کہاں دیتے ہیں. سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے. اب بہت سخی تھے. اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملات ایسے ملیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بڑے سخی تھے، بہت زیادہ عطا فرماتے تھے. لیکن اب تو حضرت بس دینا ہم نے کیا ہے، ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا ہمارا تو کام ہی حضرت یہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور یہاں سے پھر وہاں. ایک گھر جانا تھا، لوگ نا اپنے گھروں میں بد دعائیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو. وہ ہماری دعا میں اتنی کہاں طاقت آ گئی جو اتنی بد دعاؤں کی تلافی کر دے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کنجوسی، ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم لوگ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں. گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے، موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا، لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوس. یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا. ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے، اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا، مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی. اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی، ہاتھ میں انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں، انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی، اور انتہائی متکبرانہ انداز. مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی. ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی ہیں جا بھی اندرو جا کے کو پانڈا لیا، اے منڈے دی منگنی کی تھی تیرا منہ مٹھا کرا. اب وہ تو بچہ تھا، اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے گی. وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لے آیا. اب میں بھی پاس کھڑا ہوں. اب وہ اماں نے بچے کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دیکھ کے شرم نہیں آئی کوئی. اس نے 2 لڈو نکالے اور رکھ دی اس میں، اور آگے چلتی بنی. اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا میرے نہیں علم میں کوئی. بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے پہ دستک دے دی. بچہ چھوٹا ہے، میں نے کہا پتر ابو گھر ہیں. میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلیمان آیا ہے، تو ابو آئے، انہوں نے اندر. اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی. اب بھائی گھر میں 10 افراد ہیں، تم 2 لڈو دے کے جا رہے ہو، بیچارے 2 لڈوؤں کا کیا کریں. سوچتا نہیں کوئی بھی یار. تیرے منڈے دی منگنی ہوئی ہے، مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے، وہ بانٹنی ہے. پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرد کتنے. اب اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ لگ گئی مجھے نہیں پتا کوئی. میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بیچاروں کا ماڑا سا تھا میں ہٹ گیا، تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی، مرن جوگی کی لڑائی دے گی نہ ہی دے کے جاندی. کو فائدہ ہوا اس کو؟ دھیان رکھا کرو یار. منڈے کی منگنی کی، آپ کے پوتے کی، آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے. خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار. کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں. یہ جو 2 لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جا رہی ہیں، بیچارے کی کرن گے نا 2 لڈو اندر. اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے کی مرن جوگی لڑائی دے گی سڑے گھر. ہم سخی نہیں ہیں حضرت، ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے
جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے، اور بے تحاشا۔ اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی کوئی۔ ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے۔ اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نہ کچھ بنا کے اسے ماڑے کار دے، یہی ان کا طریقہ تھا، اسے ماڑے کار دے کے آئیے، اسے ماڑے کار۔ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو، کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا، تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے۔ اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے، تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا، وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا۔ تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے لیے بڑا یار، سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا، ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت۔ اور یہ لڈوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھئی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے، لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو، نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو۔ کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت۔ میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے، تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی، بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا، تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا حضرت، اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے حضرت۔ تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی، اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت، تو میں نے وہ رکھ دی، تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی آفسا بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت، لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت، بہت کچھ ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے حضرت، اللہ ہمیں سخی کر دے، اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی۔ یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا، او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے، اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے، سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال
دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت. اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے. اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر. 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا، اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کے آ میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کی جی 2 لڈو دے کے ہو گئے جی بھائی.